آج اپنے بیٹے کی موت کی سچائی جان کر کیسے چلا رہی تھی؟ کیا اس کے ماں باپ کو وہ صدمہ نہ ہوا تھا؟ زاریہ دادی سائیں اچانک ہوش میں آ گئی۔ دستگیر اپنے بازو میں بے سدھ ہو کر گری۔ زاریہ کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا مگر وہ تھی بے حس و حرکت۔ اس کے بازوؤں میں یوں ہی پڑی رہی۔ ہر کوئی حیرت اور تجسس کا شکار تھا۔ دادا سائیں دادی سائیں کو ایک نظر دیکھ کر پشت پر بازو باندھے خاموشی سے حویلی سے باہر نکل گئی، جبکہ چچا سائیں بھی ان کے پیچھے ہی نکلے۔ ماروخ کی والدہ ماروخ کا بازو پکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ پیچھے باقی رہ گئی تو دادی سائیں، دستگیر کی موڑیں اور بابا سائیں، جبکہ دستگیر زاریہ کو اٹھا کر اوپر جانے کی بجائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اگر تم اب یہاں سے گئے تو کبھی واپس مت آنا۔ دستگیر اپنے عقب سے آتی بابا سائیں کی آواز پر دستگیر دہلیز پار کرتے ہوئے رک گیا، مگر مڑا نہیں۔ اگلے ہی پل اس نے جواب دینے کی بجائے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ یہی اس کا جواب تھا کہ وہ اس حویلی میں واپس آنا بھی نہیں چاہتا۔ دادی سائیں نے جھٹکے سے بابا سائیں کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ تمہیں یہ مرتے دم تک معاف نہیں کرے گی، تم دونوں بھائیوں کو نہیں۔ آج تم لوگوں کی ماں تم لوگوں کے لیے مر گئی۔ اپنے باپ سے کہہ دینا اس کی بیوی مر گئی۔ موڑے دادی سائیں کے قریب بیٹھی تو وہ بابا سائیں کی جانب سے رخ موڑ کر کھڑی ہوتی ہوئی انہیں اپنا فیصلہ سنا کر موڑے کے ہمراہ المریا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ خالی ہاتھ ان کی پشت کو تکتے رہ گئے۔ آج ان کی ماں اور بیوی دونوں ان سے رخ موڑ چکی تھیں۔ وہ سیاہ لمبی رات آخر ختم ہوئی۔ صبح کی کرنیں چارسو پھیلنے لگیں جو سیدھا گلاس وال سے ٹکرا کر اندر سو رہی زاریہ سحر کی آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے اس روشنی سے خود کو بچانا چاہا، پھر وہ اس سے بچنے کو رخ موڑ گئی۔ شاید سے اس کا اٹھنے کا ارادہ نہ تھا۔ اس کے برعکس دستگیر ساری رات ہی اس کے سامنے یوں ہی بیٹھا، اسے تکتے ہوئے ساری رات گزار گیا۔ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا وہ چہرہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر ٹیکائے اسے تکنے میں اب بھی موہ تھا۔ اس کے چہرے پر سخت سنجیدگی تھی، جبکہ زاریہ کے چہرے کے تاثرات بلیک تھے۔ تبھی وہ نیند میں کچھ بڑبڑائی تو وہ چونکا۔ بھائی نہیں جائیں، نہیں پلیز المریا مت جاؤ۔ بابا مجھے نہ چھوڑیں، میں کیا کروں گی؟ وہ دونوں ہاتھ اب ہوا میں اٹھائے جیسے اپنے اس خواب کو سچائی سمجھ رہی تھی۔ دونوں آنکھوں سے اس کے آنسو بہتے دیکھ دستگیر اٹھ کر اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ سب ٹھیک ہے، تم تنہا نہیں ہو سحر؟ دستگیر نے اس کی آنکھوں سے آنسو پونچھ کر اس کے گال کو سلایا، جبکہ کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ واپس گہری نیند میں جانے لگی۔ وہ جو رات کو بے ہوش ہوئی تھی، اسے ڈاکٹر سے چیک کروا کر وہ اسے شہر والے گھر لے آیا تھا، جس کا علم حویلی کے کسی فرد کو نہ تھا سوائے اسفندیار کے۔ وہ رات سے اب گہری نیند میں تھی، جبکہ دستگیر لمحہ بھر کو نہ سو پایا تھا۔ کیسی ہو المریا؟ وہ گارڈن میں کھڑی اس کی خوبصورتی کو تکنے میں گم تھی۔ جب اسے اپنے عقب سے فلک کی آواز سنائی دی، اس کی آواز سن کر وہ مڑی تو وہ سامنے ہی ہاتھوں میں بیگز پکڑے کھڑی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کب آئی؟ ہلکے پھلکے انداز میں جواب دے کر وہ اب چلتے ہوئے ہر پھول کو باری باری دیکھنے لگی۔ بس ابھی آئی ہوں، سوچا تم سے مل لوں۔ بس کام سے نکل رہی تھی، یہ چیزیں لوٹانی تھی مجھے اور کچھ چیزیں لینی تھی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے فلک نے اسے تفصیل سے بتاتے بیگز دکھائے جو اس کے ہاتھوں میں تھے۔ کیا میں بھی چلوں؟ میں اکیلے کیا کروں گی؟ یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں، کیا دیواروں سے باتیں کروں؟ المریا نے فلک کا موڈ دیکھتے ہوئے بات کی تو فلک سوچ میں پڑ گئی۔ بوس تمہیں اجازت نہیں دیں گے المریا، اور میری جان کیوں ضائع کروانا چاہ رہی ہو؟ تمہیں بس اس گھر میں آزادی ہے، باہر نہیں جا سکتی ہو تم۔ فلک نے تحمل سے جواب دیتے بیگز کو نیچے رکھا، جبکہ اب المریا اداس چہرہ لیے پاس پڑی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔
उदास मत हो, मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम फिक्र क्यों करती हो? बस कुछ ही देर की बात है, फिर हम वक्त साथ गुजार लेंगे। फलक ने इसके पास वाली कुर्सी संभालते इसे मनाना चाहा। तो देखो, तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना? तो तुम्हारे खड़ूस बॉस को कौन बता रहा है, मुझे ले चलो ना। इसे लगा शायद कि अब वो मान जाए। अलमरिया, तुम नहीं जानती हो, इसे लम्हा में इल्म हो जाएगा, बल्कि इसे तुम्हारा सोच का भी इल्म हो सकता है। इसलिए प्लीज़ अपने लिए मसले ना खड़े करो। इसने इसकी सोच के मुताबिक उल्टा जवाब दिया। वो सर हिलाकर उतरा हुआ चेहरा लिए वैसे ही बैठी रही। तुम भागना चाहती हो, ये जानकर मैं कैसे तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? फलक अब की बार उठ खड़ी हुई। इसके लहजे में सच्चाई थी। अलमरिया इसकी बात की नफी न कर पाई। ये बात सच थी और वो इसको जुटला नहीं सकती थी। तुम्हें देर हो रही है। अलमरिया अब की बार इसे देखे बिना उठकर आगे की जानिब बढ़ गई। अपना ख्याल रखना। पीछे से इसे फलक की आवाज़ आई थी। इसने मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं थी और ना ही वो बैग्स वहाँ थे। यानी वो जा चुकी थी। वो सर झटक आगे की तरफ चलने लगी। गार्डन खत्म हुआ तो अब इसके सामने स्विमिंग पूल था। वो हैरान हुई, इस घर में क्या क्या था। आखिर मुझे यकीन हो गया है, ये शख्स वाकई में एक गैंगस्टर है। यहीं पर बंदों को डबो डबो कर मारता होगा। वैसे मारने के लिए इस बंदे की नज़रें भी काफ़ी हैं। खुद से बात करती हुई वो पोल के नज़दीक आकर रुक गई। वो पोल ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर इसे थोड़े से ज़्यादा पानी से भी बेहद खौफ आता था। उफ, ये भी घर में बनाने वाली चीज़ है। पानी को देख। वो अपने चकराते सर को थाम कर रुख मोड़ गई। अगर मैं गिर गई ना, फौरन से मर जाना है तुमने। अलमरिया, इसलिए निकलो। आह, खुद से बातें करते करते वो अचानक ही चीख उठी। अकब से आती तेज आवाज ने इसे खौफजदा किया था। वो रुख ना मोड़ पाई। इसे लगा अगर वो मुड़ गई तो जो भी था वो इसे मार डालता। तभी वो बिना मुड़े आगे की जानिब जाना चाहती थी, मगर शायद किस्मत को और ही कुछ मंजूर था। तभी एक सफ़ेद रंग की बिल्ली तेजी से इसके सामने से गुजरी। बेसाख्ता इसको देख वो डर से चीखती हुई पीछे पोल में जा गिरी। अपना वजूद ठंडे ठहराते पानी में महसूस करते वो खुद को ऊपर करने की कोशिश करने लगी, मगर बेसोध इसे तैरना कहाँ आता था। वो होश बरकरार न रख पाई। इसे समझ न आया हाथ पैर कैसे चलाती। वो पोल इतना भी छोटा न था। इसकी गहराई काफ़ी थी, जिसके बायस इसका चेहरा अब अंदर की तरफ जाने लगा। वो बार बार सांस लेने की कोशिश कर रही थी, मगर इससे अब कुछ भी न हो पा रहा था। हम दोनों हाथ पानी में मारते हुए वो चलाने की कोशिश करने लगी, मगर वहाँ कोई होता तो इसकी आवाज़ सुनता। इसे लगा शायद ये इसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हा थे। इसे इस वक्त कुछ भी याद न रहा। इसे लगा वो शायद अब कभी अपनी आंखें खोल ना पाएगी, जो लम्हा बर लम्हा बंद होती जा रही थी। वो कुछ भी करके बस यहाँ से फरार चाहती है। कार में बैठी गज़ल फलक के बैठते ही कार स्टार्ट कर गई। जब फलक ने बात का आगाज़ किया, अगर किसी परिंदे को भी बंद कमरे में कैद करके रखा जाए और इसके पर बांध दिए जाए तो वो फिर भी फड़फड़ाएगा तो ज़रूर। क्या इसने तुमसे कुछ कहा है? इसे कुछ चाहिए? आगे की जानिब देखकर ड्राइव करते इसने जवाब देकर सवाल पूछा। नहीं, वो हमारे साथ जाना चाहती थी। वैसे तुम अंदर क्यों नहीं आई? तुमसे तो इसकी अच्छी दोस्ती रही है। बैग्स को पीछे रखते हुए फलक ने पूछा तो गज़ल के तासरात बिल्कुल ब्लैंक हो गए। वो दोस्ती भी बॉस के कहने पर थी। गज़ल ने बिना किसी झूठ सच बात कही तो फलक चौंककर इसे देखने लगी। तुम्हें तो शायद कभी इसका सामना नहीं करना चाहिए। फलक सीट बेल्ट को लगाते हुए बोली तो गज़ल गहरा सांस भर गई। ये बॉस की कार है, ये वापस क्यों जा रही है?
अपने पास से गुजर कर जाती कार को देख फलक ने गजल से सवाल किया तो वो भी हैरत से बैक व्यू मिरर में देखने लगी। मुझे क्या इलम फलक, गजल ने अगले ही पल सर झटकते हुए कंधे अचकाए। जबकि फलक फिर भी पीछे की जाने मुड़कर देखने लगी। अब कार इसकी आंखों से ओझल थी मगर वो हैरान थी कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर वो वापस क्यों जा रहा था। नहीं, अगर इसे मिलना है तो कहो यहाँ आए, फोन कान से लगाए। वो कोट एक बाजू पर गिराए घर में दाखिल हुआ। दूसरी जानिब वो राफे से बात कर रहा था। आज की मीटिंग इन लोगों की देर के आने के बायस वो कैंसिल करके रास्ते से ही लौट आया था। दादा को इल्म नहीं है क्या मैं कैसा हूँ? वो जानते हैं, इन्हें वजाहत देने की ज़रूरत नहीं। मुझे राफी उफ। अब की बार जराम की धार पर दूसरी जाने मौजूद राफे काम कर रह गया। मैं देखता हूँ बॉस। राफे अब लाइन पर आ चुका था। इसने अब अगला सवाल पूछा। जबकि जराम की निगाह मरिया की तलाश में थी। वो हैरान हुआ। वो आखिर इसे क्यों तलाश रहा था? फिर वो सर झटक कर वहाँ ही सोफे पर कोट रखता, फोन लाउड स्पीकर पर डालकर बाजू फोल्ड करने लगा। ऊपर वाले बटन खोलकर इसने सुकून महसूस करते फ़ोन वापस उठाया। राफे इसे सारी डिटेल दे रहा था जब इसका ज़हन फिर इसके वजूद की जानिब भटका। राफे फाइल्स भेज देना। इसकी बात बीच में काटकर जराम ने लफ्ज़ी बात करते कॉल काट दी। अब वो उठकर ऊपर की जानिब बढ़ा, कमरे के दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो कहीं नहीं थी। फिर वो ग्लास वाल के सामने आया। वहाँ से गार्डन नजर आता था मगर वो वहाँ भी न थे। अब इसकी पेशानी पर बल पड़े। बालों में हाथ फेरकर वो कमरे से बाहर निकला। तेजी से जीने उतरकर वो बाहर आया। गार्डन में वो अब भी न थी। इसको अबूर करके वो पीछे की जानब तेजी से बढ़ा जब इसकी निगाह पोल में इसके वजूद पर जा ठहरी। डैम, गुस्से से होंठ भूंजकर वो फौरन से पोल में छलांग लगा गया। तेजी से तैरकर इसके नजदीक पहुंचते जराम ने इसके वजूद को संभालकर अपने करीब किया। वो बमुश्किल ही सही बार बार हाथ पैर चलाकर सांस ले रही थी। तभी इसके पकड़ने पर वो इसके सहारे बाहर निकली। आंखें बंद करके इसने गहरा सांस लिया जबकि जराम इसके दोनों हाथ अपने कंधे पर रखते इसे लिए एंड तक लाकर इसे सहारा देते हुए ऊपर बैठा गया। वो अब भी गहरा सांस लेती, आंखें मूंदे गला मसल रही थी। शायद कुछ पानी हलक तक चला गया। जराम इसे बैठाकर बाहर निकला। पास ही रखे तौलिए को उठाकर इसने अलमरिया को उड़ाया। बाहर इस वक्त शदीद ठंड थी जिसके बायस वो अब बाहर आते ही कपकपाने लगी। एक तो ठंड, बर्फ की मांद पानी और ऊपर से ठंडी सर्द हवा। सर्दी के बायस इसके दोनों हाथ कपकपाने लगे। जराम ने इसे तौलिया अच्छे से उड़ाकर खुद से लगाया। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पानी के बायस जराम के बाल बिखरकर इसकी पेशानी पर फैल चुके थे। इसके बालों की लेंथ ज़्यादा ना थी मगर वो थोड़े थोड़े कर्ली थे जो इसकी खूबसूरती में और इजाफा करते थे। अच्छू, तभी वो अचानक से छींकी तो जराम इसका हाथ पकड़े सहलाने लगा। वो अभी भी गहरे सांस भर रही थी मगर इसका यहाँ बैठना भी सेफ नहीं था। इसकी बंद आंखों को देख अगले ही पल जराम ने इसे बाजुओं में उठा गया तो वो झटके से आंखें खोल गई। इसकी आंखों के किनारे सुर्ख पड़ चुके थे। जराम इसका कपकपाता वजूद अच्छी तरह महसूस कर सकता था। जबकि आंखें खोलते ही इसकी निगाह जराम के सर्दो संजीदा चेहरे पर गई। इससे कुछ बोलना मुहाल था। तुम यहाँ दाखिल भी कैसे हुई? तुम्हारी इस दहलीज को पार करने की हिम्मत भी कैसे हुई? एक और कदम न बढ़ाना। बाबा साईं सामने खड़े इसके वजूद को नफरत की निगाहों से देखकर दबे लहजे में बोलते इसे हैरान कर गए। मगर बाबा साईं, मेरी बात तो सुन लें। इसने आगे बढ़कर इनसे कुछ कहना चाहा जब अचानक ही वो गुस्से में इसकी जानिब बढ़कर अचानक इसका गला पकड़ गए। क्या समझ नहीं आई तुझे, बदकिरदार लड़की?
اس جگہ تیرے یہ قدم ناقابل قبول ہیں، اگر آ ہی گئی ہے تو آج اپنا کہا یہ باپ پورا کرے گا۔ اس خالی قبر میں تیرا یہ جو وجود جا کر اس کو ضرور آباد کرے گا۔ بابا سائیں کی گرفت اس کی گردن پر لمحہ بر لمحہ سخت ہو رہی تھی۔ اب المریا کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلنا جیسے ناممکن تھا۔ وہ انہیں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ سننے کی بجائے اس کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کے در پر تھے۔ اس کے دونوں ہاتھ ان کے لگے ہاتھوں پر موجود مزاحمت کر رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں جیسے خون سوار تھا۔ تو جیسی گھٹیا لڑکی سہیلی کی بیٹی کہلانے کے قابل نہیں۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کے وجود کو کسی اچھوت کی مانند زمین پر پٹکا۔ وہ بالکل مرنے کے در پر تھی جب وہ اسے چھوڑ گئے۔ اسے لگا شاید انہیں اس پر رحم آ گیا ہوگا، مگر نہیں۔ انہیں اچانک ہی ملازم کے ہاتھ سے مٹی کا تیل لیتا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسا باپ تھا جو آج اپنی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں جلانے لگا تھا؟ نہیں بابا سائیں، نہیں، میں بے قصور ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا بابا سائیں، میں اغوا ہوئی تھی، میں بد کردار نہیں ہوں۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی۔ اس کی پکار سسکیاں سب رائگاں چلے گئی جب وہ اس پر مٹی کا تیل چھڑک کر اب جیب سے لائٹر نکال گئے۔ نہیں نہیں بابا سائیں، نہیں، مجھے نہ ماریں۔ گینگسٹر کہاں ہو تم؟ مجھے بچاؤ، خدارا بچاؤ، مجھے مارنے والے ہیں۔ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ہاتھ پیر مارتی وہ کسی بھی طرح انہیں روکنا چاہتی تھی۔ لبوں پر ایک ہی پکار تھی اس انجانے شخص کی جس نے اسے ان حیوانوں سے بھی آزاد کروایا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ اچانک ہی اسے لگا کوئی اسے دبوچ کر وہاں سے لے جا رہا ہے۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ کچھ پل بعد اس نے محسوس کیا وہ آزاد تھی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولتے اس نے آس پاس کا نظارہ دیکھا۔ یہ وہی گارڈن تھا جہاں وہ اسے لایا تھا۔ پھر اس نے سامنے کھڑے زرام ارکان کو دیکھا جو پلڑ سے ٹیک لگائے مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک شرٹ اور بلیک ہی جین میں ملبوس، اس نے بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھے۔ وہ حیرت میں تھی کہ اس شخص کی مسکراہٹ اس قدر خوبصورت تھی، مگر وہ مسکراتا نہیں تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ پیشانی پر بکھرے کچھ بال اسے اور بھی پیارا اور دلکش بنا رہے تھے۔ تبھی وہ اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر پیروں میں جیسے زنجیریں تھیں۔ وہ آگے نہ بڑھ سکی۔ اپنے ہیروئن کو قید دیکھ وہ اچانک ہی چیخی جب اس خواب سے وہ چلاتے ہوئے جاگ گئی۔ آس پاس دیکھا تو وہ وہی کمرہ تھا جبکہ زرام اس کے سرہانے ہی بیٹھا تھا۔ اس کا سر زرام کی گود میں تھا۔ اس نے آنکھیں اوپر اٹھائی تو اس کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھی۔ اس کا ہاتھ بھی المریا کے گال پر موجود تھا۔ بابا سائیں، جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ رخ موڑتے اس نے زرام کو دیکھتے محض اتنا ہی کہا، میرا گلا۔ وہ شاید اب بھی اس خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ اب اپنا گلا ٹٹولنے لگی، مگر شک دور نہ ہوا تو وہ اٹھ کر تیزی سے آئینے کے سامنے آئی۔ گردن پر کوئی بھی نشان نہ تھا۔ تبھی اس نے زرام کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ تم میری قید میں ہو۔ زرام نے اس کو کمر سے تھام کر قریب کرتے اس کی گردن سے ہلائی۔ اس نے اس کی آواز محسوس کر کہ گلا ہلکا سا خراب تھا۔ نہیں، وہ سچ تھا، تم یقین کرو، وہ میرا گلا دبا کر مار رہے تھے۔ المریا نے بچوں کی طرح اسے یقین دلانا چاہا، مگر اسے مانتے نہ دیکھ اس نے اپنا گلا پکڑ کر اسے بتانا چاہا جب وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر گلے سے ہٹا گیا۔ او ہاں، انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے جلا رہے تھے، مجھ پر مٹی کا تیل بھی ڈالا، میں سچ بول رہی ہوں، وہ مجھے جلانے والے تھے۔ پھر وہ تھم گئی، بولتے جیسے اس کی زبان کو بریک لگ گئی تھی۔ اور پھر تمہیں علم ہو گیا، تم میرے پاس تھی، اپنے محافظ کے پاس۔ زرام نے اس کے چہرے کو تھامتے اسے اپنے لفظوں سے پرسکون کیا۔
میں مرنے والی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے اپنی جان اشارہ کرتے سے پھر سے وہی بات کہی۔ تمہیں زندگی اور موت اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، نہ ہی زندگی کا وقت چھین سکتا ہے، نہ ہی موت سے دور کر سکتا ہے۔ جرام اسے تھام کر بیڈ تک لایا۔ اس کی ناک اور گال بے حد سرخ ہو رہے تھے۔ جب وہ مجھے مار دیں گے تم تب یقین کرنا۔ وہ اب اس کے انکار پر چڑ چکی تھی، جبکہ جرام اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ الماریا کے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں قید تھے۔ سر اٹھائے وہ اسے دیکھتا ہوا اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کر گیا۔ تمہارے گینگسٹر کا وعدہ ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اپنی آخری سانس تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ بے اختیار لمحہ تھا۔ وہ حیران کن انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں صرف سچائی کا عنصر تھا۔ کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ وہ پر یقین لہجے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تو جرام نے پلکیں جھپک کر اسے دیکھتے ہوئے حامی بھر لی۔ مجھے زاریہ سے بات کرنی ہے۔ وہ میری سب سے بہترین دوست ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ بس مجھے جاننا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، پلیز۔ اس کی التجائیہ آواز پر جرام کوئی بھی ری ایکٹ کیے بنا اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا۔ الماریا کی نظریں ایسے چہرے پر ہی جمی رہیں۔ اسے لگا وہ شاید اسے اگنور ہی کرے گا، مگر جو اگلے لمحے اس نے کیا وہ حیران کن تھا۔ فون اس کی جانب بڑھائے، اس نے فون کو ان لاک کرتے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ اب کیا کرتی۔ اسے واقعی اس لمحہ لگا یہ بھی کوئی خواب تھا۔ میں کر لوں؟ ایک طرف جھکا کر پوچھتی وہ جرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں میں دبا کر جرام نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکراہٹ روکی۔ جبکہ وہ حیران ہوئی اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ مسکرا پڑا۔ پھر وہ جلدی سے فون میں نمبر سوچ کر ڈائل کرنے لگی۔ زاریہ کا نمبر بند تھا۔ اس نے پھر دھڑکتے دل کے ساتھ کال ملائی۔ جواب نہ۔ دوسری جانب سے کوئی بھی جواب نہ ملنے پر وہ فون کو کان سے ہٹا کر مایوسی سے گود میں رکھتی نظریں بھی جھکا گئی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ اس کا فون کیوں بند ہوتا؟ اسے فون الماریا نے ہی دلوایا تھا، جس کا علم حویلی کے افراد کو نہ تھا۔ وہ نمبر بند نہ رکھتی تھی کیونکہ اکثر ہی اسے زاریہ سے کوئی بات کرنی ہوتی اور کمرے میں نہ جا پاتی، تو اس نے اسے سختی سے وارن کیا ہوا تھا کہ کبھی بھی فون آف نہ رکھنا۔ اس کا نمبر ہمیشہ ہی آن رہتا تھا، تو کیا کچھ ہو گیا ہوگا؟ اس کا دل بے چین ہوا۔ تبھی جرام اس کے پاس ہی بیٹھ کر فون اس کی گود سے اٹھا گیا۔ اب اس نے فون میں گیلری کھول کر اس میں سے تصویر کھولتے اس کے سامنے کی، جس میں زاریہ اور دستگیر کے نکاح کی تصویر تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود فون میں دکھائی دے رہی تصویر اسے جھوٹی لگی، مگر نہیں، وہ سچ تھا۔ زاریہ؟ کیا وہ زاریہ ہی تھی؟ اور دستگیر؟ کیا زاریہ کا نکاح دستگیر سائیں سے؟ الماریا کا سر دکھنے لگا۔ یہ تمہیں کیسے ملی؟ اس کے ہاتھ سے فون چھین کر یقین کرنے کو بار بار وہ تصویر دیکھتی ہوئی بے یقین لہجے میں بولی، جیسے تم مل گئی۔ زاریہ کے جواب پر وہ چونکی۔ وہ آج کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ الماریا وہ جھٹکے سے نیند سے اٹھ بیٹھی، جبکہ پاس ہی بیٹھا دستگیر جو کسی فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا، اس کی چیخ کی آواز پر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرتی اب تکیے سے ٹیک لگا کر اپنا بگڑا تنفس درست کر رہی تھی۔ سحر؟ دستگیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑا تو وہ دستگیر کی موجودگی جان کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ فریش سا اس کے سامنے تھا۔ مجھ سے دور رہیں پلیز۔ دستگیر کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کر وہ اب بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاریہ؟ دستگیر نے وارننگ دینے کے انداز میں اس کا نام پکارتے
فائل سائڈ پر رکھی، پھر وہ اسے دیکھتا ہوا اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ میرا نام مت لیں، مجھے نہ آپ کو دیکھنا ہے، نہ آپ سے بات کرنی ہے اور نہ ہی آپ کی آواز سننی۔ وہ بولتے بولتے رکی، کیونکہ وہ اب اس کے قدرے نزدیک کھڑا تھا۔ اس کے یوں قریب آنے پر اسے بولنا محال لگا۔ وہ جتنی بہادر بنتی مگر دراصل اسے حویلی والوں نے اس قدر خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ ہر چیز سے ڈرنے لگی تھی۔ اسے لگا اس کے الفاظ سن کر دستگیر اب اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ میری آواز نہیں سننا چاہتی واقعی؟ دستگیر نے جس انداز میں سوال پوچھا وہ کوئی بھی جواب نہ دے پائی، نہ ہی ہاں کہہ پائی نہ ہی نفی کر پائی۔ زندگی میں چھن جانے والی چیزیں ضرور کسی نہ کسی صورت میں مل جاتی ہیں، مگر دستگیر کا اس کا رواں روپ اب اس کی جانب متوجہ تھا۔ جب ایک بار زندگی سے رشتے چلے جائیں تو وہ کبھی نہیں ملتے۔ دستگیر کی آواز اپنے کان کے قریب سن کر وہ آنکھیں میچ گئی۔ وہ جانتی تھی لمحوں سے تو اسے زندگی نے کئی بار گزارا تھا۔ سائیں آپ میرا ضبط آزما رہے ہیں۔ دونوں مٹھیاں بھونجے، اس نے ہونٹ بھی بھونج کر اپنے آپ پر ضبط پایا۔ وہ اب بالکل بھی رونا نہ چاہتی تھی۔ تمہارا ضبط چھوڑو، تمہیں تو مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، تو بتاؤ کیا جاننا ہے میری سائیں کو؟ دستگیر کے نرم رویے میں کہے گئے سوال پر اس نے اپنی آنکھیں کھولتے سے دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہ تھے۔ مجھے جاننا ہے دستگیر سائیں کس کے ہاتھوں برباد کر آئے ہیں اپنی بہن۔ دستگیر کے سامنے وہ اپنی زبان کی تلخی کم نہ کر پائی، جبکہ اس کے کڑوے لہجے میں کہے الفاظوں پر وہ جبڑے بونجے ہونٹ دانتوں میں دبا کر چہرے کا رخ پھیر گیا۔ پیشانی پر ابھرتی رگیں اندر اٹھتے اشتعال کی گواہ تھی، مگر آج تک کبھی اس نے سامنے کھڑی لڑکی پر اپنا ضبط کھویا تھا جو آج کھو دیتا۔ نظریں مت چرائیں، کیونکہ اپنی بہن کے سامنے تو ویسے بھی آپ نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ آپ کیا، اسے تو برباد ہی اس کے سگے باپ نے کیا ہے، تو بھائی سے کیا شکوہ اس کے؟ آپ جانتے ہیں وہ مرتے دم تک اس بات کو کبھی بھول نہیں سکے گی کہ باپ سے بچانے کو اس کے بھائی نے اسے کسی انجانے شخص کے ہاتھوں سونپ دیا۔ جواب دے سائیں، کیسے سامنا کروں گی میں؟ آپ سب کیسے کریں گے اس کا زندگی میں کبھی سامنا؟ وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھے لگاتار بولتی رہی۔ دستگیر مٹھیاں بھونجے خاموش کھڑا اس کے ہر لفظ کو حفظ کر رہا تھا، مگر اس کی زبان وہ بالکل خاموش تھی۔ شاید سے زاریہ کے سوال، اس کے الفاظ سب سچے تھے، تبھی وہ خاموش رہا۔ کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ مجھے اجازت نہیں اس پل میں آپ کا گریباں پکڑوں، مگر المریہ جب وہ پکڑ کر سوال کرے گی کہ آپ سے میری حفاظت کیوں نہ ہوئی تو کیا کہیں گے آپ؟ زاریہ نے دستگیر کا چہرہ تھام کر رخ اپنی جانب کیا۔ دستگیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں نفرت کا کوئی بھی عنصر نہ تھا۔ زاریہ، دستگیر تمہیں جلد اس سے ملوا دوں گا میں، تب اسے کہہ دینا پکڑ لے میرا گریباں۔ دستگیر اس کے ہاتھوں کو نیچے کر کے اس سے کچھ فاصلے پر ہوا، پھر وہ اسے دیکھتا ہوا وہاں صوفے پر رکھی شال اٹھا کر بنا پیچھے مڑ کر دیکھے باہر نکل گیا۔ یا اللہ! سر کو ہاتھوں میں تھام کر وہ بیڈ پر جا بیٹھی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، میں اس شخص کو کیوں ہرٹ کر رہی ہوں جس نے میری ان سب سے حفاظت کی۔ اسے لگا اب اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اماں، بابا، میں بھائی کی گناہ گار ہوں، وہ کہاں ہیں؟ اللہ مجھے کوئی اشارہ دے دے، مجھے ملنا ہے ان سے، میرا ایک خونی رشتہ ہے اس بڑی انجان دنیا میں۔ اماں، ابا، آپ لوگ چلے گئے، ساتھ میرے وجود کا ایک قیمتی حصہ بھی لے گئے۔ رشتوں کی خوش فہمی کا مجھے بھائی سے ملنا ہے، ان سے پوچھنا ہے کیا کبھی انہیں ذرا میری یاد نہیں آئی؟ کیا انہیں کبھی اپنی ذمہ داری یاد نہ آئی؟ کبھی ان کو ملال نہ ہوا کہ ان کی بہن ہے جو ان کے لیے روتی ہے، ترستی ہے، دعائیں کرتی ہیں، جو اب تک کی زندگی یہی دعائیں کرتی رہی کہ میرا بھائی بے قصور ہے؟ جب علم ہوا تو وہ ہی نہیں میرے پاس۔ آپ کہاں ہیں بھائی، آپ کہاں ہیں؟
اس کا وجود اب سسک رہا تھا، اس کی آواز اب گلے میں ہی گھٹ چکی تھی۔ میرے وجود پر لگی زخم بڑھ ضرور گئے ہیں، مگر وہ ٹیسیں وقت کے ساتھ اٹھتی رہتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ میرا وجود کس قدر بوجھ تھا۔ اپنوں پر آنکھوں سے آنسو صاف کرتی جب اس کی نگاہ اپنے بازو پر لگی، اس ہلکے سے نشان پڑ گئی جہاں کچھ دن پہلے گہرا سا زخم تھا، مگر اب وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ان زخموں کی اذیت نہ تھی، ان سے جڑی یادیں زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ وہ جب ظلم برداشت کرتی ہوئی چلا بھی نہ سکتی تھی، وہ کبھی اسے جب یاد بھی آتا تو اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کے بعد میں نے قید کاٹی ہے، لوگوں کو جیل میں بھی عزت کی روٹی مل جاتی ہوگی، مگر کیا کرتی، باہر کے حیوانوں سے بڑی دنیا سے اچھا تھا کہ قید کاٹ لوں۔ میں نے ایک طویل عمر وہاں قید کاٹی، جن لوگوں کے ہاتھ میرے ماں باپ کے خون سے رنگے تھے۔ آنکھ سے دوبارہ بہتے آنسو، وہ پھر سے پوچھنے لگی، مگر وہ رکنے کا نام لیتے تو نہ سہی۔ اندر کی اذیت آنکھوں سے پانی کی صورت باہر نکل رہی تھی۔ مورے اور دادی سائیں ٹھیک ہیں؟ وہ گھر سے باہر نکلا تو سامنے ہی اسفند یار کو کھڑا پایا جو اسے باہر آتا دیکھ 2 قدم اٹھا کر اس کے نزدیک آ رکا۔ جی وہ ٹھیک ہیں، ابھی بات ہوئی ہے میری وہاں، وہ اب دوا لے کر آرام کر رہی ہیں۔ اسفند یار کے ساتھ گارڈن کی طرف بڑھتے دستگیر نے اس کے جواب پر گہرا سانس خارج کیا۔ آج کی رات سب کے لیے مشکل ہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ اسفند یار نے دستگیر کے تھکان زدہ چہرے کو دیکھ کر نرم انداز میں دوا دی تو دستگیر ہلکی آواز میں آمین کہہ کر رک گیا۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے، کندھوں پر شال لیے وہ آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا، جو پرانی یادیں آج تازہ ہوئی ہیں۔ وہ دم گھٹ دینے کے لیے کافی تھی۔ اسفند یار اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر بولتا ہوا کچھ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ دستگیر لاشعوری ہونا عام اور آسان بات نہیں ہے۔ میں آپ جیسا بننا چاہتا تھا، مگر مجھ میں اتنا جگرا نہیں۔ اسفند یار کی سادہ سی بات میں چھپی گہری بات پر دستگیر تلخ انداز میں مسکرا کر وہاں رکھی کرسی پر جا بیٹھا۔ کیا ابھی یہیں رہنے کا ارادہ ہے سائیں؟ اسفند یار اس کے سامنے والی کرسی کے پاس کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ہم فی الحال تم سے کام کہا تھا، کر دیا؟ دستگیر نے جواب دے کر سوال پوچھا تو اسفند یار نے سر ہلا کر حامی بھری۔ جاؤ تم آرام کرو، صبح جا کر ذرا چکر لگا آنا، کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی نہ ہو۔ دستگیر کرسی کی پشت پر سر لگاتا ہوا بول کر آنکھیں موند گیا، جبکہ 2 لمحہ دستگیر کو دیکھنے کے بعد اسفند یار گہرا سانس بھر کر پھر باہر نکل گیا۔ کیسی ہو تم الماریہ، ٹھیک ہو نا؟ وہ جیسے ہی نیچے آئی تو وہاں غزل اور فلک پہلے سے موجود تھی۔ ٹھیک ہوں، دھیمی آواز میں جواب دے کر وہ ان کے ساتھ ڈائننگ کی طرف بڑھ گئی، چونکہ وہ نیچے کھانے کے لیے ہی آئی تھی اور وہ دونوں بھی اس وقت ہاتھ میں پلیٹس وغیرہ اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ زرام کچھ دیر پہلے اسے نیچے آنے کا کہہ کر آیا تھا، اب اسے وہاں موجود نہ پا کر وہ نظریں یہاں وہاں دوڑاتی ہوئی ان سے بالآخر پوچھ بیٹھی۔ جب وہ اسے کہیں نہ دکھا تو وہ یہی یقیناً جانتی ہوگی کون کہاں ہے۔ فلک غزل کو اشارہ کر کے ہنسی دبا کر بولی۔ وہ بولتے بولتے رکی، گنگیسٹر کہاں آئے؟ بالآخر اس نے بول ہی دیا، جبکہ گنگیسٹر سن کر فلک کو بری طرح سے ہنسی آئی جو وہ روک گئی۔ اندر کچن کی طرف اشارہ کر کے بتاتی غزل نے بتایا تو فلک پلیٹ لگانے لگی، جبکہ غزل اسی کو دیکھ رہی تھی جو اب کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے غزل کو ایک بھی بار نہ دیکھا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ سامنے کھڑے زرام پر جا ٹھہری۔ زرام کی پشت الماریہ کی جانب تھی۔